علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَى، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کا جو حصہ تلاوت کیا ہے، اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی میدان کربلا میں
مظلومانہ شہادت کے حوالے سے چند تاریخی باتیں اور چند قرآن و حدیث کے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب کریم ہم سب کو صراط مستقیم کی فہم عطا فرمائے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسہ ہیں، ان کی شہادت مظلومانہ ہے، اور ان کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کی پیشین گوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کہ آپ کی شہادت کی پیشین گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے، بالکل اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے فضائل الصحابہ، صحابہ کرام کے فضائل کے حوالے سے۔ اس میں انہوں نے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جس کی راویہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری گود میں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی کیفیت طاری تھی۔ اچانک بچے نے رونا شروع کر دیا، تو میں نے بچے کو چھوڑ دیا۔ بچہ میری گود سے نکلا، سیدہ ام سلمہ فرماتی، اور دوڑ کر اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ جب یہ بچہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو فرماتی ہیں کہ جبریل امین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے اس بچے سے پیار کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، میں اپنے اس بچے سے پیار کرتا ہوں۔ تو جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس بچے سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس بچے کو قتل کریں گے، شہید کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر جبریل وہ مٹی بھی لے کر آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کربلا کی مٹی بھی دیکھی تھی۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے بیان ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کی جو شہادت ہے وہ بڑی مظلومانہ شہادت ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ لوگ جذباتی ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے عظیم ترین ہستیوں کو مطعون کرتے ہیں۔ مثلا سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابی سفیان رضی اللہ عنہم، ان صحابہ کرام کو مطعون کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا دین اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ یہ ہستیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیرے ہیں جن کے بارے میں
جنتی ہونے کا اعلان اللہ رب کریم نے خود فرمایا ہے۔ یہ لوگ اس شہادت میں کسی طرح بھی شریک نہ تھے۔ بہرحال یہ ساری باتیں تو بیان نہیں ہو سکتی۔ تاریخ کا ایک ایسا حصہ جہاں سے زیادہ تر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنایا جاتا ہے، وہاں سے میں اختصار کے ساتھ، باتیں طویل ہیں، اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خلفائے اربع، خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 40 ہجری کو اس دنیا کو چھوڑا، اور آپ کے بعد خلافت میں تھوڑا سا اختلاف پڑا ہے، اور اس اختلافی عرصے میں خلافت چند ماہ کے لیے تقریباً 5 یا 6 ماہ کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر بڑے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ہے 5 سے 6 ماہ۔ اور اسی دورانیے میں سن 41 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی وہ مسجد جس کے ممبر پہ کھڑے ہو کر سیدنا علی مرتضیٰ خطبہ دیا کرتے تھے، اسی مسجد کے ممبر پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں جن کے ساتھ اختلاف ہوا تھا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ممبر پہ بٹھایا، خود بٹھایا، اور فرمانے لگے کہ میں آپ سے چند شرائط رکھوں گا، اگر آپ وہ ہماری شرائط مان لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو اپنا خلیفہ مان لیتا ہوں۔ بعض تاریخ کی کتب میں ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرائط بیان کی، اور بعض میں یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ منگوایا اور خالی کاغذ پہ اپنے سائن کر کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ یہ میرے سائن ہیں، آپ نے جو شرائط لکھنی ہے وہ مجھے منظور ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ ان شرائط میں ایک اہم شرط یہ بھی تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے معاویہ، آپ ہمیں ہر سال سالانہ 1,00,000 درہم، سالانہ 1,00,000 درہم بطور وظیفہ دیں گے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ تو اسی پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، قم یا حسین فبایہ، حسین کھڑے ہو جاؤ، جس کی میں نے بیعت کی ہے آپ بھی اس کی بیعت کریں۔ یہاں بیٹھ کر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے ان تاریخی جملوں کو سچا کیا ہے کہ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور سیدنا حسن آئے، ممبر پہ بٹھا لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حسن کی طرف دیکھتے، پھر لوگوں کی طرف دیکھتے، پھر حسن کی طرف دیکھتے، پھر لوگوں کی طرف دیکھتے، اور ساتھ ہی فرمایا، لوگو ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اسے دیکھ لو، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں آپس میں اختلاف کریں گی، اور اس اختلاف میں اتفاق پیدا کرنے والا میرا یہی بیٹا ہوگا۔ تو یہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں تھیں، اختلاف ہوا تھا، پیغمبر کی پیشین گوئی کے مطابق سیدنا حسن نے آج اس اختلاف کو ختم کیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام اور خلیفہ خود بھی مانا، بھائی سے بھی منوایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہستی
سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی امام ہے، ان کا خلیفہ ہے، وہ ہمارا بھی امام ہے۔ جن کو حسنین کریمین نے اپنا امام مانا، ہم بھی اسے اپنا امام مانتے ہیں۔ جائیے کتب تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس اتفاق کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال تک زندہ رہے، سن 47 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ ان 6 سالوں میں ایک روایت دکھا دیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کبھی اختلاف کیا ہو؟ نہیں، اختلاف بھی ثابت نہیں ہے، اور مسلسل یہ وظیفہ بھی لیتے رہے ہیں، مسلسل یہ وظیفہ بھی لیتے رہے، اس لیے کہ امام مانا تھا۔ اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بیعت کو نہیں توڑا، وہ بیعت چلتی رہی، انہوں نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا۔ ہاں، ایک چھوٹا سا اختلاف ہوا جا کر، کب؟ بعض تاریخ کی کتب میں سن 56 ہجری اور بعض میں سن 57 ہجری، 57 ہجری میں یا 56 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان کیا تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد خلافت دی جائے میرے بیٹے یزید کو، یہ اعلان کیا تھا، اور اس کے لیے ایک معمولی سی عام سی بیعت بھی ہوئی تھی۔ تاریخ کی کتب شاہد ہیں، اس بیعت پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا ہے سوائے 5 صحابہ کے، سب نے بیعت کی ہے۔ 5 صحابہ اکرام کون ہیں؟ ایک سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما، سیدنا عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عباس کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما۔ یہ 5 صحابہ کرام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دشمنی تھی، کہاں دشمنی تھی؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معمولی سے اختلاف میں بھی ساتھ دیا ہے کس نے؟ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے، عمر کے بیٹے عبداللہ نے، عباس کے بیٹے عبداللہ نے، زبیر کے بیٹے عبداللہ نے رضی اللہ عنہم۔ یہ محبت تھی، پیار تھا۔ یہ مدینہ میں رہتے اور اختلاف کر دیے، لیکن یہ ایک معمولی سی بات تھی۔ سن 60 ہجری کو دنیا کو چھوڑا ہے کس نے؟ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے۔ اس کے بعد بیعت ہونے لگی ہے یزید کی۔ ہاں، اسی دورانیے میں ان 5 صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول فوت ہو جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ اسی عرصے میں فوت ہو گئے، اور باقی ہیں 4 صحابہ کرام۔ اب جب یزید کی بیعت ہونے لگی تو مدینہ کے گورنر نے جب یزید کی بیعت لی، ان 4 صحابہ کرام میں سے بھی 2 نے اس کی بیعت کر لی، 2 نے بیعت کر لی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم۔ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے کیا لگتے ہیں؟ چچا۔ سیدنا عباس اور سیدنا علی کا والد ابو طالب یہ بھائی، یہ چچا لگتے ہیں رشتے میں۔ بہرحال ان 2 صحابہ کرام نے بیعت کر لی یزید کی۔ یزید کی بیعت سے صرف اختلاف کیا ہے 2 صحابیوں نے، ایک سیدنا حسین ہیں رضی اللہ عنہ، اور دوسرے سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس سے پہلے یہ صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام جو خلفاء رہے ہیں، ان تمام کو اپنا خلیفہ، امام اور امیر مانتے رہے ہیں، کسی ایک نے اختلاف نہیں کیا۔ آج تھوڑا سا توجہ کے ساتھ باتیں تاریخی ہیں، مجھے خود بھی اس میں کوئی شغف نہیں ہے، شوق نہیں ہے، قرآن و حدیث کو بیان کرنے میں مزہ آتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ تاریخی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ سن 60 ہجری میں
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا چھوڑی اور بیعت ہونے لگی ان کے بیٹے یزید کی۔ میں خالی نام یزید لے رہا ہوں اس لیے کہ میرے نزدیک یزید ایک عام مسلمانوں میں سے مسلمان تھا، اس نے خطائیں بھی بہت کیں، اچھے کام بھی کیے، اس لیے میرا موقف یہاں وہی ہے جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا لا نحبہ ولا نسبہ، ہم یزید سے محبت بھی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ صحابی رسول نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی خاطر محبت کی جاتی ہے صحابہ کرام سے، اس لیے ہم ان سے محبت نہیں کرتے اس لیے کہ گناہ گار بھی وہ تھا، اچھائیاں بھی اس کی ثابت ہیں تاریخ میں، برائیاں بھی ثابت ہیں، ولا نسبہ، اور ہم اس کو گالیاں بھی نہیں دیتے اس لیے کہ جو دنیا سے چلا جائے مر جائے اس کو گالیاں دینا اچھا نہیں ہے۔ تو یزید کی بیعت سے دو صحابہ کرام نے انکار کیا ہے۔ مدینہ کے گورنر نے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا کہ آپ دونوں نے بیعت نہیں کی، آپ بیعت کر لیں یزید کے لیے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کتب تاریخ ہیں، تاریخ میں جھوٹ بھی بہت ہوتا ہے، یہ بھی پہلے عرض کر دوں، جھوٹ سے صرف مبرہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث ہے۔ تاریخ، اور تاریخ بھی یہ ان لوگوں کی لکھی ہوئی ہے جو ضعیف ترین شخص ہے، ابو مخنف، یہ سارا واقعہ اسی نے لکھا۔ لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں رات کو بیعت کروں گا، اور رات ہونے سے پہلے سیدنا عبداللہ بن زبیر نے مدینہ کو چھوڑا اور مکہ کی طرف چلے گئے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں صبح بیعت کروں گا سب لوگوں کے سامنے، اور رات کو ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ کو چھوڑا اور وہ بھی مکہ چلے گئے، مکہ چلے گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا ہے یزید کی بیعت سے۔ کوفہ والے بھی اکثر لوگ یزید کی بیعت دل سے نہیں کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے خط لکھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک روایت کے مطابق کئی بوریاں ان خطوں کی بھر گئیں، ایک روایت کے مطابق 1000 خطوط آئے کوفہ سے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کے والد سیدنا علی کے چاہنے والے ہیں اور آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ ان ساری باتوں کو دیکھ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ بنا لیا، اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے آگے بھیجا کس کو؟ سیدنا مسلم ابن عقیل، اپنے چچا کے بیٹے کو، کہ آپ حالات کا جائزہ لیں اور پھر ہمیں خبر دیں۔ سیدنا مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے اختصار کے ساتھ، تو کوفیوں نے ایک گھر میں بیٹھ کر ان کی بیعت شروع کی یزید کے گورنر کو بتائے بغیر، اور وہاں کوفہ کے گورنر اس وقت صحابی رسول تھے سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما، انہیں بتائے بغیر 4000 کوفیوں نے سیدنا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر دی کہ ہمارے خلیفہ، ہمارے حکمران سیدنا حسین ہیں رضی اللہ عنہ۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ تھا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہی کوفیوں نے خبر پہنچا دی کہاں؟ یزید کے پاس، کہ کام ایسا ہے، اور نعمان بن بشیر کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو یزید نے اس کام کو روکنے کے لیے بصرہ سے عبید اللہ ابن زیاد، جو بصرہ کا گورنر تھا، اسے بھیجا کہ آپ جائیں، بصرہ اور کوفہ دونوں کی گورنری آپ کی ہے، نعمان ابن بشیر کو ہٹا دیں اور اس بیعت کو ختم کر دیں، رکوا دیں، بیعت نہ ہونے دیں۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا سخت آدمی تھا، رات کو وہ داخل ہوا کوفہ شہر میں، منہ لپیٹا ہوا، جہاں سے گزرتا سلام کرتا، اور لوگ سیدنا حسین کے اتنے راستہ دیکھ رہے تھے، اتنی تڑپ میں تھے کہ جہاں سے وہ سلام کرتا لوگ کہتے وعلیک السلام یا ابن بنت رسول اللہ،
اے رسول اللہ کے نواسے تجھ پر سلامتی ہو، ان نے سیدنا حسین سمجھے۔ عبید اللہ بن زیاد کو اور پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس نے آ کر گورنری کا سکہ جمایا، اپنی گورنری کے بلبوتے پر کوفیوں کو ڈرایا۔ 4000 بیعت کرنے والے کوفیوں میں سے صرف 30 آدمی سیدنا مسلم ابن عقیل کے ساتھ رہے، باقی سارے چھوڑ کے بھاگ گئے، اور وہ بھی شام ہونے سے پہلے یہ 30 بھی بھاگ گئے تھے۔ اکیلے سیدنا مسلم ابن عقیل باقی رہے، اور سیدنا مسلم ابن عقیل ان 4000 کی بیعت لینے کے فوراً بعد سیدنا حسین کی طرف قاصد بھی بھیج چکے تھے کہ لوگ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، آپ جلدی آ جائیں۔ قاصد چلا گیا تھا، ادھر حالات تبدیل ہو گئے، اور اختصار کے ساتھ اسی رات لوگوں نے پکڑنا شروع کر دیا سیدنا مسلم ابن عقیل کو، ایک گھر میں چھپے پکڑے گئے، ان کو قتل بھی کر دیا گیا۔ قتل ہونے سے پہلے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے اس صحابی سے، مسلم ابن عقیل سے پوچھا کہ آپ کی کوئی آخری وصیت ہو؟ انہوں نے کہا میری آخری وصیت یہ ہے کہ یہاں ایک قریب صحابی کے بیٹے ہیں، میں انہیں وصیت کرتا ہوں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے عمر بن سعد، انہیں آخری وصیت بتائی، وصیت یہ ہے کہ میں تو قتل ہو رہا ہوں، میرا پیغام پہنچا دیں کہ سیدنا حسین جہاں بھی ہیں وہاں سے واپس چلے جائیں، ادھر نہ آئیں، حالات خراب ہیں۔ انہوں نے قاصد بھیج دیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے، کب؟ جس دن حجاج کرام حج کے لیے جا رہے تھے، 8 ذی الحجہ، یوم الترویہ جس کو کہتے ہیں، لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے روکا، عبداللہ بن عباس آئے، فرمانے لگے حسین میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے سر کے بالوں سے پکڑ کر رو کے رکھوں، جب تک تو مجھ سے وعدہ نہ کرے کہ کوفہ نہیں جاؤں گا تجھے نہ چھوڑوں، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تو میرے اس سخت معاملے کو بھی نہیں مانے گا تو کوفہ جائے گا، کوفہ نہ جا۔ عبداللہ بن عمر آئے، روکنے لگے، سیدنا عبداللہ بن زبیر نے روکا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ان چاروں صحابہ نے سیدنا حسین کو روکا، لیکن سفر شروع کر دیا۔ راستے میں آل رسول کے شاعر تھے مرزوق نامی، وہ ملے، کوفہ سے آ رہے ہیں۔ پوچھا سیدنا حسین نے کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں، یہ بھی تو پہلے نکلا ہوا تھا، لیکن ایک بہترین جملہ کہا اس شاعر نے، اس نے کہا اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا ہے کہ کوفہ کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں ان کی، آپ نہ جائیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، راستے میں ہی تھے کہ عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چلا تھا کہ سیدنا حسین آ رہے ہیں۔ اس نے 1000 فوجی لشکر حر بن یزید تمیمی کی قیادت میں بھیج دیا کہ انہیں واپس لوٹا دیں، سیدنا حسین کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیں، منع کر دیں۔ راستے میں قادسیہ کے مقام پر حر بن یزید کی قیادت میں 1000 کا لشکر ملا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ واپس چلے جائیں، اور ساتھ یہ بھی خبر مل چکی تھی کہ مسلم بن عقیل کو شہید بھی کر دیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کہتی ہے کہ واپس آنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے اور بھائی نہ مانے، انہوں نے کہا ہم جائیں گے، مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے، اس لیے آگے چل پڑے۔ آگے چلتے چلتے ابن زیاد کو پتہ چلا، ابن زیاد کوفہ میں تھا، یہ بھی یاد رکھیں، اور جو حاکم وقت امیر تھا وہ یزید تھا، اور یزید شام میں رہتا تھا، یزید ملک شام میں رہتا تھا۔ اس نے صرف روکنے کے لیے بھیجا، باقی معلومات تاریخ کہتی ہے اس کے پاس نہیں بھیجی گئی کہ کیا ہو رہا ہے، کس کو قتل کیا جا رہا ہے، کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، کوئی معلومات نہیں بھیجی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب سنا کہ وہ نہیں روک رہے اور حر بن یزید ان کے ساتھ نرم ہیں، روکنے میں نرم ہے، کچھ نہیں کہتے ان کو، تو انہوں نے عمر بن سعد کے ساتھ 4000 فوجی اور بھیج دیے کہ جائیں انہیں منع کر دیں، نہ آنے دیں۔ کوفہ کے قریب کربلا کے میدان میں سیدنا حسین پہنچے، اور آپ کے گھر کے جو افراد تھے 70-72
وہ بھی پہنچے، عمر بن سعد وہاں سے 4000 کا لشکر لے کر آئے، انہوں نے بھی منع کیا۔ تو اس موقع پر ہر مورخ نے اور انہی کی معتبر کتاب کے مورخین نے بھی لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 شرائط پیش کی کہ میری 3 شرطیں، ایک شرط یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دیں، میں مکہ چلا جاتا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کسی سرحد پر، بارڈر پر بھیج دیں، میں جہاد کروں گا، غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اگر یہ بھی نہیں تو تیسری شرط یہ ہے کہ آپ میرے رستے کو چھوڑ دیں، میں خود جا کر یزید کو ملتا ہوں اور اسی سے بات کروں گا۔ یہاں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ یزید میرے ساتھ نرم معاملہ کرے گا، اس لیے فرمایا کہ میں خود یزید کو ملتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانے۔ سیدنا حسین کی ان شرائط کے بعد عمر بن سعد نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ یزید کے پاس اپنا قاصد بھیجیں، وہ کیا کہتا ہے، اور ہم ابن زیاد کے پاس بندہ بھیجتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا قاصد نہیں بھیجا، انہوں نے ابن زیاد کے پاس بندہ بھیج دیا۔ یہ شرائط بھی بتائیں۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، اسے جانے دیں یزید کے پاس، بقیہ 2 شرطیں نہیں مانتے، یزید کے پاس جانے دیں۔ لیکن ابن زیاد کا چاہنے والا اور خاص ایک ملعون جو کہ رشتے میں بھی سیدنا حسین کا قریبی لگتا تھا، شمر بن ذل جوشن، یہ بیٹھا تھا۔ اس لانتی نے کہا اے ابن زیاد، یہ کون ہوتا ہے حسین؟ آپ گورنر ہیں، آپ کی بات نہ مانے، اس کا سر آپ کے پاس آنا چاہیے، بس بھڑک دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، عمر بن سعد کو بھی ہٹا دیں قیادت سے، حر بن یزید کو بھی قیادت سے ہٹا دیں، قائد آپ ہیں، جا کر آپ لڑائی شروع کر دیں۔ یہ آ گیا ہے، اور تاریخ کی کتب میں ہے کہ جب یہ آیا اس نے بات کی 9 محرم الحرام، حتیٰ کہ 9 محرم الحرام، یہاں تو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں نا کہ 10 دن تک پانی بند رہا، کچھ نہیں ملا۔ حضرات دریائے فرات کا کنارہ ہے یہ کربلا، اور 9 محرم الحرام کو دونوں لشکر، ادھر ابن زیاد کا بھیجا ہوا لشکر 5000 کی تعداد میں ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے افراد جو ان کے ساتھ ہیں 70-72 وہ بھی ہیں۔ ان سب نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز پڑھی ہے۔ وہاں کس کی اقتداء میں جائیے، سب نے پڑھی ہے یہ نمازیں سیدنا حسین کی اقتداء میں رضی اللہ عنہ۔ سیدنا حسین نے فرمایا تھا کہ آپ کو ہمارا اختلاف ہو گیا ہے، میں اپنی جماعت کرواتا ہوں، آپ اپنی جماعت کروائیں، لیکن پورے لشکر نے کہا نہیں حسین آپ ہمارے امام ہیں، آپ نماز پڑھائیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے انہوں نے وضو بھی کرنے دی ہے۔ یہ 10 دن پانی بند نہیں رہا، یہ ساری نمازیں پڑھی ہیں، حتیٰ کہ 10 کی صبح کی نماز پڑھ لینے کے بعد اس شمر ملعون کے کہنے پر لوگوں نے زبردستی سیدنا حسین پر حملہ کرنا چاہا ہے۔ اس وقت بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھیج کر ان کو منع بھی کیا ہے کہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، ہم خود معاملہ طے کریں گے یزید کے ساتھ۔ لیکن شمر کے بار بار کہنے پر، لوگوں کو اکسانے پر لڑائی شروع ہوئی ہے۔ اس لڑائی میں بھی جو سب سے پہلا 1000 کا لشکر ابن زیاد کا لے کر آیا تھا حر ابن یزید تمیمی، وہ اپنے 30 ساتھیوں سمیت اپنے لشکر کو چھوڑ کر سیدنا حسین کی نگرانی کے لیے سیدنا حسین کے ساتھ کھڑا ہو گیا، سیدنا حسین کی طرف چلے گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ لڑائی ہوئی، اور بعض نے کہا نہیں، ان سب نے کہا کہ اے حسین یہ 5000 کا لشکر ہے اور ہم اتنے تھوڑے سے لوگ، اور لڑائی کے لیے بھی نہیں آئے ہم، لہذا ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کی حفاظت میں جانے دیں گے۔ اور سیدنا حسین کی حفاظت کرتے رہے، جان دیتے رہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی عرض کروں، ان کی معتبر کتابیں اٹھائیے، الارشاد مفید کی اور کشف الغمہ اربلی کی، اور اسی طرح اور بھی
اصول کافی بھی، کئی ایک معتبر کتابیں اٹھائیے اور پڑھیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہونے والے اہل بیت میں سے کون ہیں، ان کے گھرانے میں سے کون ہیں۔ تاریخ میں یہی ملے گا کہ سیدنا علی کا ایک بیٹا ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے۔ سیدنا حسن کا ایک بیٹا ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، اور خود سیدنا حسین کا ایک بیٹا ابو بکر، ایک عمر، ایک عثمان ہے۔ پتہ چلا کہ اس پورے گھرانے کو ابو بکر و عمر و عثمان سے محبت تھی، اس لیے تو ان سب کے ناموں پہ نام رکھے۔ یہ آج کی کتابیں ہیں جن میں انہوں نے چھپا دیا ہے کہ اکبر شہید ہوا، اصغر شہید ہوا، اکبر شہید ہوا، اصغر شہید ہوا۔ نہیں ہے یہ نام، یہ اکبر اور اصغر کوئی نام نہیں، نام تھے ابو بکر، عمر، عثمان۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کی محبت تھی، اس لیے محبت بے پناہ محبت کہ سیدنا علی نے بھی اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے، سیدنا حسن نے بھی رکھے، سیدنا حسین نے بھی رکھے۔ یہ محبت تھی، اور آج چھپانے کے لیے، اس محبت کو دشمنی تبدیل کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اکبر شہید ہوا، اصغر شہید ہوا۔ یہ جھوٹ ہے، کوئی اکبر و اصغر نہیں، یہ ابو بکر و عمر و عثمان ہیں۔ یہ سیدنا علی کے بھی بیٹے ہیں، حسن کے بھی بیٹے ہیں، حسین کے بھی بیٹے ہیں۔ شہادتیں ہوتی رہی، اکیلے وقت ختم ہو چکا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے، اور شیروں کی طرح تلوار لے کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے جب اکیلے سیدنا حسین بچے تو لشکر کے، دشمن کے لشکر کے لوگ دور ہو کے کھڑے ہو گئے، قریب نہیں آ رہے تھے۔ اسی ملعون شمر نے 2 مرتبہ لوگوں کو دھکے دے کر آگے کیا ہے، اور ایک مورخ نے لکھا ہے کہ اسی ملعون شمر ذل جوشن نے اپنی تلوار کے ساتھ سیدنا حسین کو قتل کیا ہے۔ اور ایک مورخ نے لکھا ہے کہ اشتر نخی کے خاندان کا بندہ تھا، سنان بن انس نخی، اس نے تلوار مار کر سیدنا حسین کو شہید کیا تھا۔ یہ ملعون ہیں، یہ لعنتی ہیں، اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں ایسے لوگوں پر جو صحابہ کرام کے قاتل ہیں۔ یہ مظلومانہ شہادت تھی۔ اور پھر تاریخ نے لکھا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لایا گیا، کہاں؟ گورنر کوفہ ابن زیاد کی دربار میں لایا گیا، اور اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں یہ روایت لکھی ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا، عبید اللہ بن زیاد لعنتی کے سامنے رکھا گیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر وہ چھڑی ماری، آپ کے دانتوں پر چھڑی ماری، وقال فی حسنہ شیئا، اور آپ کے حسن پر اعتراض کیا۔ یہ اعتراض سن کر اسی مجلس میں ایک بوڑھے صحابی رسول بیٹھے تھے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، او ابن زیاد لعنتی، تو میرے پیغمبر کے اس نواسے کے حسن پر اعتراض کرتا ہے اور چھڑی مارتا ہے، اللہ کی قسم ہے کان اشبہ برسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی شکل تھا سیدنا حسین، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہی ہونٹوں پر، اسی زبان پر رسول اللہ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھتا۔ اس نے توہین کی، اور اس توہین کی سزا اللہ نے اسے دنیا میں دی، اور آج تک بھی دنیا میں جو ماتم ہوتا ہے یہ اپنی سزا خود انہوں نے تجویز کی ہے، یہ ان کی توبہ ہے، یہ ان کے پہلو نے شروع کی۔ اسی وقت سے جب سیدنا مسلم بن عقیل آئے تھے، بیعت کرنے والوں میں مختار ثقفی بھی تھا، خط لکھنے والوں میں مختار بن ابی عبید ثقفی تھا، بلانے والوں میں جب سیدنا حسین آئے دھوکہ دیا، ابن زیاد کے ساتھ مل گیا، اور پھر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد اسے ملامت ہوئی، اور پھر ابن زیاد کی مخالفت میں لڑا، بدلہ لینے کے لیے سیدنا حسین کا، اور اس جنگ کا نام اس نے رکھا توابین، کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان لعنتیوں کی کوئی توبہ قبول نہیں کی۔ اسی مختار بن ابی عبید ثقفی نے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کروایا تھا، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، اور یہ سر ابن زیاد کا جس نے چھڑی ماری تھی سیدنا حسین کو اور گستاخی کی تھی، اسی ملعون کا سر
دوسرے ایک لانتی مختار ابن ابی عبید ثقفی کے سامنے لایا گیا. لوگوں نے دیکھا. ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں سر رکھا ہوا تھا, دور سے ایک سانپ دوڑتا ہوا آیا اور تمام مقتولین کے سروں کو ٹٹولتا ہوا آخر ابن زیاد کے سر کے قریب پہنچا, اور وہ سانپ اس کے ناک کے نتھنوں میں داخل ہو کر اس کے منہ سے نکل گیا. اور 3 مرتبہ سانپ نے ایسے کیا. اللہ نے دکھلایا ہے کہ میرے نبی کے نواسے سیدنا حسین کے قاتلین کو دنیا میں بھی یہ سزا ملے گی, آخرت میں بھی یہ سزا ملے گی. لیکن اس عمل سے اس مختار بن ابی عبید ثقفی کی توبہ نہیں ہو گئی, توبہ نہیں ہو گئی. اس پر میں صحیح مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا تھا, لوگو ان فی ثقیف کذاب و مبیر. بنو ثقیف قبیلے کے اندر 2 ایسے خطرناک لوگ آئیں گے. ایک کذاب ہوگا جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا, ڈاکو ہوگا, لعنتی ہوگا, اور دوسرا مبیر ظالم ہوگا. مبیر سے مراد صحابہ نے حجاج بن یوسف لیا ہے, وہ بھی ثقیف قبیلے کا تھا, اور جھوٹی نبوت کا دائی یہی مختار بن ابی عبید ثقفی ہے. آخری عمر میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. یہ لعنتی ہے, پیغمبر کی نبوت پر اس نے ڈاکہ ڈالا اور یہ بھی جہنم واصل ہو گیا. جو صحابہ کے گستاخ ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے. اسی لیے اہل اسلام کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر کے صحابہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے, دین کے محافظ ہیں. ان کی گستاخی کرنے والا دنیا میں بھی ملعون ہوتا ہے, آخرت میں بھی ملعون ہوتا ہے. اللہ نے ان لوگوں کو سزائیں دی. حضرات, تاریخی روایت ایک سیدنا عبداللہ ابن عباس کی, جسے بھی امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں ذکر کیا ہے کہ جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں کربلا میں شہید ہوئے, مظلومانہ شہادت ہوئی, اسی دن دوپہر کے وقت جس وقت سیدنا حسین شہید ہوئے تھے رضی اللہ عنہ, سیدنا عبداللہ ابن عباس قربان جائیں مکہ میں اچانک نیند ہے, آنکھ لگی ہوئی ہے. فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا, اور خواب میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے اس نے بظاہر مجھے دیکھا ہے. اور صحابی رسول سیدنا عبداللہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک نقش سے واقف تھے. خواب میں دیکھا, اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گرد آلود تھے, مٹی تھی آپ پر, اور فرمانے لگے اے عبداللہ, آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا, خون کے قطرات تھے. فرمایا عبداللہ, آج میں پورا دن کربلا کے اندر حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون اس شیشی میں بند کرتا رہا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب شہادت کی خبر ملی ہم نے وقت دیکھا, تاریخ دیکھی, وقت بھی وہی تھا, تاریخ بھی وہی تھی جس وقت سیدنا حسین کی شہادت ہوئی تھی. یہ مظلوم شہید ہیں, لیکن ان کی مظلومانہ شہادت پر ماتم کرنا یہ دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام کی ہسٹری دیکھ لیں, دین اسلام میں کبھی آپ کو ماتم نہیں ملے گا. پوری انسانی تاریخ میں سب سے پہلا ماتم آپ کو ملے گا. کہاں ملے گا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سب سے پہلا ماتم کیا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر جاؤ اباہم عشاء یبکون, رات کو باپ کے پاس روتے ہوئے آئے, اور جاؤ علی قمیصہ بدم کذب, بھائی کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر آئے ہیں, روتے ہوئے ہیں, ابا تو یقین نہیں کرے گا, ہم تیرے بیٹے کی, اپنے بھائی کی حفاظت کر رہے تھے لیکن بھیڑیا لے گیا. ماتم کرتے ہوئے, چیختے چلاتے ہوئے آئے. انسانی تاریخ میں سب سے پہلا ماتم یہی ہے, جو ایک نبی زادے اور ایک نبی کو قتل کی سازش میں انہوں نے ماتم کیا. یہی چلتا جا رہا ہے کہ یہ ماتم ہر وقت وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں. یہ اصل میں گناہ کو چھپانا ہے. جن پر ظلم ہوتا ہے وہ ماتم نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. اس شخص کا میرے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو غم کے وقت, دکھ کے وقت اپنے چہرے پر تھپڑ مارے, اپنے گریبان کو پھاڑے, چاک کرے, اپنے بال نوچے. ایسے لوگوں کا میرے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دین اسلام اس بات کا سبق نہیں دیتا. دین اسلام صبر کا سبق دیتا ہے. پہلے ماتم پر بھی
اس شخص نے صبر کیا تھا۔ سیدنا یعقوب نے فرمایا تھا صبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ میری مدد کرے گا۔ اور آج ہم بھی صبر کرتے ہیں، اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم جو کچھ سنا اور سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو دین حق کی فہم عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔